حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج اور ابن الاشد کے درمیان ایک اور جنگ۔ دیر جماجم کی جنگ کے بعد اس سال مقام مسکن پر ایک اور جنگ حجاج اور ابن الاشد کے درمیان ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ جنگ جماجم کے بعد محمد بن سعد بن ابی وقاص مدائن پہنچا اور بہت سے لوگ اس کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے۔ اسی طرح عبید اللہ بن عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد الشمسہ القرشی جماجم سے بھاگ کر بصرہ آیا۔ ایوب بن الحکم بن ابن عقیل حجاج کا چچا زاد بھائی بصرہ کا عامل تھا۔ عبید اللہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الرحمن بن محمد بصرہ چلا آیا اور عبید اللہ بھی بصرہ میں موجود تھا۔ تمام لوگ عبد الرحمن کے پاس جمع ہو گئے۔ ابن الاشد کے بصرہ آتے ہی عبید اللہ عبد الرحمن بن الاشد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ ہی کی خاطر میں نے بصرہ والوں پر قبضہ کیا ہے۔ اب حجاج بھی بصرہ کے ارادے سے روانہ ہوا کہ پہلے مدائن پر آیا، 5 روز یہاں ٹھہرا رہا اور پھر تمام فوج کو کشتیوں میں سوار کرا دیا تاکہ دریا کو عبور کر کے مدائن پر حملہ کرے۔ محمد بن سعد کو معلوم ہوا کہ شامی ہماری طرف دریا کو عبور کر رہے ہیں۔ اس نے مدائن خالی کر دیا اور سب کے سب پھر ابن الاشد سے جا ملے۔ حجاج ابن الاشد کی طرف چلا۔ تمام لوگ ابن الاشد کے ہمراہ مقام مسکن پر بڑھ کر آئے تاکہ یہاں کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ اہل کوفہ اور تمام شکست خوردہ متفرق اور پریشان جماعتیں ابن الاشد سے اس مقام پر آ ملیں۔ ابن الاشد نے لوگوں کو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے پر بہت کچھ لعنت ملامت کی۔ ان میں سے اکثر نے بسطام بن مسکلہ کے ہاتھ پر آخری دم تک لڑنے کا وعدہ کیا۔ عبد الرحمن نے اپنی فوج کے چاروں طرف خندق کھود لی۔ ایک طرف پانی بھر گیا اور اب لڑنے کے لیے صرف ایک ہی سمت باقی رہ گئی۔ خالد بن جریر بن عبداللہ القسری خاص کوفہ کے دستہ فوج کے ساتھ خراساں سے عبد الرحمن کے پاس چلا آیا اور اس جنگ میں شریک ہو گیا۔ شعبان کے 15 روز تک دونوں حریفوں میں نہایت ہی شدید جنگ ہوئی۔ 15 شعبان کو زیاد بن غنیم القینی، جو حجاج کے بیرونی محافظ چوکیوں کا افسر اعلیٰ تھا، مارا گیا۔ اس کی موت سے حجاج اور اس کی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ شعبان کی 15ویں رات تمام رات حجاج نے اپنی فوج میں چل پھر کر بسر کی۔ فوج سے کہتا جاتا تھا کہ تم لوگ اطاعت شعار ہو، وہ باغی ہیں۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے برسرِ پیکار ہو اور وہ ایسی بات کے لیے کوشش کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ کوئی معرکہ کہ اب تک ایسا نہیں پیش آیا جس میں تم نے اپنی شجاعت اور عزم و استقلال کے ساتھ جنگ نہ کی ہو اور آخر میں تمہیں ان پر فتح حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس لیے صبح ہوتے ہی پوری مستعدی اور چستی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرو، اور مجھے اس بات میں بالکل شبہ نہیں ہے کہ تمہیں جنگ میں فتح ہوگی انشاءاللہ۔ صبح کے صبح ہوتے ہی فوج نے جنگ کی پوری تیاری کی اور سویرا ہوتے ہی دشمن پر جا ٹوٹے۔ ایسا شدید پڑاؤ ڈالا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس وقت کہ سفیان بن عبرت کے دستے کو دشمن کے مقابلے سے پسپا ہونا پڑا، اسی وقت عبد الملک بن المہلب حجاج کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ اس نے عراقیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حجاج نے عبد الملک سے کہا کہ اس منتشر شدہ دستے کو بھی اپنے میں شامل کر لو، کیونکہ میں اب دشمن پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الملک نے حکم کی تعمیل کی اور اب ہر طرف سے شامیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عراقی شکست کھا کر بھاگے۔ ابو البختری الطائی اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ میدان جنگ میں کام آئے۔ مرنے سے پہلے ان دونوں نے کہا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کسی وقت بھی ہمارے لیے زیبا نہیں، اور پھر دونوں مارے گئے۔ بسطام بن مسکلہ بصرہ اور کوفہ کے 4000 باغیوں بہادروں کو لے کر مقابلے کے لیے بڑھے۔
ان تمام شہسواروں نے اپنی تلواروں میں کے نیام توڑ ڈالے۔ بسطام نے ان سے کہا کہ یاد رکھو، اگر راہ فرار اختیار کر کے اپنے آپ کو موت کے چنگل سے بچا سکتے ہو، ہم ضرور بھاگ جاتے، مگر موت تو دیر سویر آنے ہی والی ہے، اس لیے ایسی شے سے بھاگنا فضول ہے جس سے ملے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ہم لوگ حق و صداقت پر ہیں، اس لیے تمہیں حق کی حمایت میں لڑنا چاہیے، اور بالفرض اگر حق پر نہ بھی ہوتے تب بھی عزت کی موت ذلت کی موت سے بہتر ہے۔ غرض کے بسطام اور یہ بہادر جماعت نہایت جواں مردی سے لڑتی رہی۔ اس نے کئی مرتبہ شامیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ حجاج نے جب دیکھا کہ کسی طرح ان پر قابو نہیں چلتا تو تیر اندازوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تیر اندازوں کے علاوہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ تیر اندازوں نے ان پر حملہ کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی چاروں طرف سے انہیں محاصرہ میں لے لیا۔ اس جماعت کے بہت سے افراد میدان جنگ میں قتل ہوئے اور بہت تھوڑے باقی بچے۔ بکیر بن ربیعہ بن ابی سروان قید کر کے حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے اسے قتل کر ڈالا۔ ابو جیسم بھی ایک ایسے شخص کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لایا جس کی دلیری و بہادری سے حجاج خوب واقف تھا، اس لیے اس نے شامیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص انعام و احسان ہے کہ تمہارا ایک لونڈا عراقیوں کے ایک ایسے بہادر شخص کو گرفتار کر کے لایا ہے، میں اسے مارے ڈالتا ہوں۔ حجاج نے اس شخص کو بھی قتل کر ڈالا۔ ابن الاشت اپنی شکست خوردہ فوج کے ساتھ سبجستان کی طرف چلا۔ حجاج نے عمارہ بن تمیم اور اس کے ساتھ اپنے بیٹے محمد بن الحاج کو ابن الاشت کے تعقب میں روانہ کیا، مگر اس فوج کا سپہ سالار عمارہ ہی تھا۔ عمارہ بن تمیم عبد الرحمن کے تعقب میں روانہ ہوا اور مقام سوس پر اسے پکڑ لیا۔ عبد الرحمن نے کچھ دن چڑھے تک اس کا مقابلہ کیا اور پھر اس نے اور اس کی فوج نے شکست کھائی اور یہ تمام لاؤ لشکر سابور آیا۔ اس مقام پر علاوہ اور لوگوں کے جو عبد الرحمن کے ہمراہ تھے، بہت سے کرد بھی اس سے آ ملے۔ پہاڑ کے درہ پر عمارہ نے اس جماعت سے نہایت شدید جنگ کی، اس کے لشکر کے بیشتر آدمی زخمی ہوئے۔ عمارہ اور اس کی فوج نے شکست کھائی اور درہ کا راستہ دشمن کے لیے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن یہاں سے روانہ ہو کر کرمان پہنچے۔ واقدی کہتے ہیں کہ بصرہ کے محلہ زاویہ پر محرم سن 83 ہجری میں عبد الرحمن اور حجاج کے درمیان جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن جب کرمان پہنچے تو کرمان کے عامل عمر بن لقیط العبدی نے ان کا استقبال کیا اور ان کی مہمان نوازی کا سارا انتظام کیا۔ عبد الرحمن کرمان میں اقامت پذیر ہو گئے۔ قبیلہ بنی عبد قیس کے معقل نامی ایک معمر شخص نے عبد الرحمن سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے جنگ میں بزدلی کی۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ہرگز بزدلی نہیں کی، میں اپنی پیدل سپاہ کو لے کر دشمن کے پیدلوں پر ٹوٹ پڑا، اپنے دستے کو لے کر ان رسالہ پر جھپٹا۔ اس وقت میں دشمن سامنے تھا، مگر میں نے دشمن کے لیے میدان چھوڑا ہے جب میں نے دیکھا کہ اب ایک شخص بھی میرے ہمراہ لڑنے والا نہیں رہا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، میں اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا جو قسمت میں ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابن الاشت اپنے ساتھیوں کو لے کر کرمان کے دشت کی طرف نکل گیا۔ جب ابن الاشت نے جنگل کی راہ لی، شامی اس کے تعقب میں چلے۔ بعض شامی اس صحرا کے ایک قلعہ میں داخل ہوئے جس میں انہیں ایک خط ملا جس میں کسی کوفی نے ابی جلدہ الشکری کے بعض اشعار لکھے تھے، جن میں وطن کی جدائی، سفر کی صعوبت، اہل و عیال کی مفارقت اور ناکامیابی پر حسرت و افسوس کا اظہار کیا گیا تھا۔ چلتے چلتے عبد الرحمن علاقہ سجستان کے شہر زرنج پہنچے۔ یہاں کا عامل تمیم کا ایک شخص عبدال بن عامر البوار تھا، جسے عبد الرحمن ہی نے اپنی طرف سے زرنج پر عامل مقرر کیا تھا۔ عبد الرحمن کی گرفتاری اور رہائی۔
جب عبد الرحمن شکست کھا کر زرنج پہنچے تو اس شخص نے شہر کا دروازہ بند کر لیا اور انہیں داخل ہوتے ہی روک دیا۔ کئی دن تک عبد الرحمن اس امید پر کہ دروازہ کھل جائے گا اور ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے شہر کے باہر پڑے رہے، مگر جب یہاں سے مایوس ہو گئے تو وہاں سے روانہ ہو کر مقام بشت آئے۔ اس مقام پر عبد الرحمن نے بکر بن وائل کے ایک شخص ایاز بن بیمان ابو ہشام بن ایاز السدوسی کا عامل مقرر کیا۔ اس نے عبد الرحمن کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ عبد الرحمن نے وہاں قیام کر لیا۔ یہ شخص موقع کا منتظر تھا اور جب عبد الرحمن کے ساتھی انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے، ایاز نے عبد الرحمن کو گرفتار کر کے قید کر لیا اور چاہتا تھا کہ انہیں حجاج کے حوالے کر کے اپنے لیے امان اور انعام 2 مرتبہ حاصل کرے۔ ادھر رتبیل کو خبر ہو چکی تھی کہ عبد الرحمن میرے پاس آ رہے ہیں۔ وہ فوج لے کر ان کے استقبال کے لیے آیا، مگر اسے جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے بست کا محاصرہ کر لیا اور ایاز کو کہلا بھیجا کہ خبردار، یاد رکھو کہ اگر عبد الرحمن کا بال بھی بیکا ہوا تو تمہاری خیر نہیں، پھر میں اس وقت تک یہاں سے محاصرہ نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ تجھ پر قابو نہ پا لوں اور پھر تجھے اور تیرے تمام ساتھیوں کو قتل نہ کر ڈالوں، تیرے اہل و عیال کو لونڈی غلام نہ بنا لوں اور تیرا سارا مال و متاع اپنی فوج میں تقسیم نہ کر دوں۔ ایاز اس دھمکی سے ڈر گیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے جان و مال کے لیے وعدہ معافی عطا فرما دیں تو میں عبد الرحمن کو اس کے تمام مال سمیت آپ کے سپرد کر دوں گا۔ عبد الرحمن رتبیل کے پاس۔ عبد الرحمن نے رتبیل سے کہا کہ اس شخص کو میں نے ہی اس مقام کا عامل مقرر کیا تھا اور مجھے اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا، اور پھر جو کچھ نمک حرامی اور بے وفائی اس نے میرے ساتھ کی اور جو سلوک مجھ سے روا رکھا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، اس لیے اب آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ رتبیل نے کہا کہ میں نے اسے امان دے دی ہے اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ بدعہدی کروں۔ اس پر عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا، آپ اجازت دیجئے کہ میں خود اسے خوب تھپڑ ماروں اور مکے رسید کروں اور ان کی توہین و تذلیل کروں۔ رتبیل نے یہ بات مان لی اور ابن الاشت نے اسے مار پیٹ کر خوب اپنے دل کا بخار نکالا۔ عبد الرحمن رتبیل کے ساتھ اس علاقے میں چلا آیا۔ رتبیل نے اپنے پاس انہیں مہمان رکھا اور ان کی بے حد توقیر و تعظیم کی۔ عبد الرحمن کے ساتھ شکست خوردہ فوج کی بھی ایک بڑی جماعت تھی۔ اس جماعت کے علاوہ عبد الرحمن کی شکست خوردہ فوج کا اور جو بیشتر حصہ باقی تھا، یا وہ بڑے بڑے سردار اور افسر جنہوں نے حجاج کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور چونکہ حجاج کے اول مرتبہ دعوت امان کو رد کر دیا تھا، اس لیے اب انہیں امان حاصل کرنے کی کوئی توقع نہیں تھی، یہ سب کے سب عبد الرحمن کی جستجو اور تلاش میں پھرتے پھرتے سجستان آئے۔ اس طرح علاقہ سجستان اور شہر سجستان کے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوئے، غرض کہ اب ان کی تعداد 60,000 ہو گئی تھی۔ ابن عامل البوار کا محاصرہ۔ اس جماعت نے عبداللہ بن عامر البوار پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اور عبد الرحمن کو جو اس وقت حامل تھا، خط کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہماری اتنی تعداد ہے اور فلاں قبیلے اور جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب اس جماعت کو نماز پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں نے عبد الرحمن بن محمد کو یہ بھی لکھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے تاکہ ہم خراساں چلیں، کیونکہ وہاں ہمارے طرفداروں کی ایک زبردست فوج ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اہل شام سے لڑنے پر تیار ہو جائیں۔ علاوہ بریں خراساں ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں کثرت سے قلعے ہیں اور بے انتہا آبادی ہے۔ عبد الرحمن بن محمد نے اس دعوت پر لبیک کہی اور رتبیل کے علاقے سے روانہ ہو کر اپنی فوج کے ہمراہ اس جماعت کے پاس آئے۔ ان تمام لوگوں نے عبداللہ بن عامر البوار کا محاصرہ کر لیا اور اس سے ہتھیار رکھوا لیے۔ عبد الرحمن نے اسے خوب پٹوایا، سزا دلوائی اور قید کر دیا۔ خراساں پر حملے کی تیاری۔
اب عمارہ بن تمیم شامی فوج کے ساتھ اس جماعت کے سامنے آیا۔ عبد الرحمن کی فوج نے عبد الرحمن سے کہا، آپ سجستان تو دشمن کے لیے چھوڑ دیں اور ہمیں سب کو لے کر خراساں چلیے۔ عبد الرحمن کہنے لگے کہ یزید المہلب خراساں کا گورنر ہے اور وہ ایک جوان اور بہادر آدمی ہے۔ وہ کبھی اپنی خوشی سے اپنی حکومت آپ کے حوالے نہیں کرے گا، اور بالفرض اگر اس کی مرضی کے بغیر تم لوگ علاقہ خراساں میں داخل بھی ہو گئے تو وہ بجلی کی طرح تمہارے مقابلے کے لیے کود آئے گا، اور پھر شامی بھی برابر تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم ان دو دشمنوں کے بیچ میں گھر، اور اس طرح تمہارا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ اس پر تمام لوگ کہنے لگے کہ اہل خراساں تو ہمارے اہل وطن، پوری توقع ہے کہ اگر ہم سرزمین خراساں میں داخل ہو گئے تو ایسے لوگوں کی تعداد جو ہمارے ساتھ دیں گے ان سے زیادہ ہوگی جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ خراساں ایک طویل و عریض علاقہ ہے، جہاں چاہیں گے وہاں ٹھہر جائیں گے، اور پھر حجاج یا عبد الملک کے مرنے تک وہیں ٹھہرے رہیں گے، یا پھر جیسا مناسب سمجھیں گے ویسا کریں گے۔ عبداللہ بن سمرہ کی بے وفائی پر عبد الرحمن کا لشکر سے خطاب اور حملے کا ارادہ ملتوی کرنا۔ عبد الرحمن نے کہا، اچھا، اللہ کا نام لے کر میرے ساتھ چلو۔ یہ تمام فوج روانہ ہو کر ہرات آئی۔ اب تک کوئی بات ان کے علم میں ایسی نہیں آئی تھی جس سے انہیں کچھ شبہ ہو، تاکہ اچانک عبداللہ نے عبد الرحمن بن سمرہ القرشی 2000 فوج کے ساتھ چپکے سے عبد الرحمن کی لشکر گاہ سے چلا گیا، اور جس راستہ سے وہ جانا چاہتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل دیے۔ صبح کے وقت عبد الرحمن تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ ان تمام جنگوں میں میں آپ کے ساتھ شریک رہا۔ ہر موقع میں میں نے آپ لوگوں کی خاطر آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کیا، مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی میدان جنگ میں نہیں ہے تو میں بھی مجبوراً پسپا ہو جاتا ہوں۔ مگر جب میں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ آپ لوگ نہ لڑتے ہیں اور نہ دشمن کے مقابلہ پر ثابت قدم رہتے ہیں تو میں بھی ایک گوشۂ عافیت و سلامتی میں چلا آیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہاں بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ اپنے خط کے ذریعے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ ہم سب لوگ ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں اور ایک ہی جگہ جمع ہو چکے ہیں، اور اب پھر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کے پاس آیا۔ آپ سب کی رائے ہوئی کہ میں خراساں چلوں۔ آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سب کے سب میرا ساتھ دیں گے اور کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں گے، مگر اس پر بھی عبید اللہ بن عبد الرحمن نے جو حرکت کی ہے وہ آپ پر واضح ہے، اس لیے آج کا تلخ تجربہ آپ لوگوں کی جانب سے میرے لیے کافی ہے۔ میں تو اپنے اسی دوست کے پاس واپس جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ جس کا جی چاہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، اور جو شخص میرے ساتھ نہیں جانا چاہے اس کا جہاں سینگ سمائے میری طرف سے خدا کی حفظ و امان میں چلا جائے۔ ایک گروہ تو اصل جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ ایک گروہ نے عبد الرحمن کا ساتھ دیا، مگر بیشتر حصہ نے عبد الرحمن کے جانے کے بعد عبد الرحمن بن عباس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبد الرحمن بن محمد تو پھر رتبیل کے پاس چلا آیا اور دوسری جانب سے خراساں کا رخ کیا۔ جب یہ لوگ ہرات پہنچے تو قاد لازدی سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ عراقیوں نے اسے قتل کر دیا اور اب خود یزید المہلب ان کی طرف بڑھا۔ مفضل بن محمد راوی کہتے ہیں کہ مسکن پر شکست کھانے کے بعد ابن الاشد تو کابل چلا گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن سمرہ ہرات آ گیا۔ عبید اللہ نے ابن الاشد کے بھاگنے پر اسے برا بھلا کہا، اس کی مذمت کی۔ عبد الرحمن بن عباس سجستان آیا۔ یہاں ابن الاشد کی شکست خوردہ فوج عبد الرحمن بن عباس کے پاس جمع ہو گئی اور وہ اس پوری جمعیت کے ساتھ، جس کی تعداد 20,000 بیان کی گئی ہے، خراساں کی طرف روانہ ہوا۔ ہرات آیا اور یہاں زکوۃ بن عبید العتکی سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی اور عراقیوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔
عبد الرحمن بن عباس کے ساتھ عبد الرحمن بن المنذر بنی قیس بھی تھا۔ یزید المہلب نے عبد الرحمن بن عباس کو لکھا کہ دوسرے وسیع و عریض علاقے موجود ہیں اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو اقتدار اور قوت میں مجھ سے کم ہی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے دوسرے علاقے میں چلے جائیں جو میرے حدود و اختیار سے باہر ہو، کیونکہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر سفر کے اخراجات کے لیے آپ کو روپیہ کی ضرورت ہو تو میں روپیہ سے بھی آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یزید اور عبد الرحمن بن عباس کی باہمی جنگ۔ عبد الرحمن بن عباس نے یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آرام کر لیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں آپ کی مالی امداد کی بھی چندان ضرورت نہیں ہے۔ یزید کا قاصد یہ جواب لے کر واپس چلا، مگر اب عبد الرحمن نے سرکاری مال گزاری وصول کرنا شروع کی۔ جب یزید کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگا کہ جس شخص کا ارادہ یہ ہو کہ وہ کچھ آرام کر کے چلا جائے گا وہ خراج وصول نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اب یزید نے 4000 یا 6000 سواروں کے ساتھ اپنے بھائی مفضل کو آگے روانہ کیا اور پھر خود 4000 سوار لے کر اس کے بعد روانہ ہوا۔ یزید نے پورے ہتھیار سجا کر اپنا وزن کرایا تو اس کا وزن 400 رطل نکلا۔ اس پر کہنے لگا کہ میرا وزن اب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں جنگ میں جانے سے مجبور ہوں، بھلا کون سا گھوڑا میرے اس بوجھ کو برداشت کر سکے گا؟ پھر اپنا گھوڑا جس کا نام کامل تھا منگوایا اور اس پر سوار ہوا۔ یزید نے اپنے ماموں جدی بن یزید کو مرو پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور مرو الروس کے راستے سے روانہ ہوا۔ اپنے باپ کی قبر پر آیا، 3 روز یہاں قیام کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو 100 درہم انعام تقسیم کیا۔ پھر ہرات پہنچ کر یہاں اس نے عبد الرحمن بن عباس کو کہلا بھیجا کہ اب آپ نے اچھی طرح آرام کر لیا ہے، خوب کھا پی کر موٹے ہو گئے ہیں اور خراج بھی وصول کر لیا ہے۔ جس قدر خراج آپ نے وصول کر لیا ہے وہ میں آپ کو معاف کیے دیتا ہوں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں، مگر اس شرط پر کہ آپ اس مقام سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے لڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر عبد الرحمن نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلہ پر اصرار کیا۔ اس کے ساتھ عبید اللہ بن عبد الرحمن بن سمرہ بھی تھا۔ عبد الرحمن نے خفیہ طور پر یزید کی فوج میں سازش کی، انہیں بہت کچھ لالچ بھی دیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دعوت دی کہ سپاہی نے یزید سے اس سازش کا واقعہ بیان کیا۔ یزید نے یہ سن کر کہا کہ اب ان کا قصور ناقابل معافی ہو چکا ہے، خوب میرا مزہ چکھے بغیر وہ اپنی امارت کے خواہش مند ہیں۔ یزید کی فتح۔ یزید مقابلے کے لیے آگے بڑھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ کے لیے تیار ہوئیں۔ یزید کے لیے ایک کرسی بچھا دی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور وہ جنگ کا انتظام اپنے بھائی مفضل کے سپرد کر دیا اور حکم دیا کہ دستہ آگے بڑھاؤ۔ مفضل رسالہ کو لے کر آگے بڑھا اور اب دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ کچھ ایسی زیادہ دیر بھی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ عبد الرحمن کی فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ عبد الرحمن چند غیور اور دلیر آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ قبیلہ بنی عبد والے بھی برابر اپنی جگہ جمے رہے۔ سعد بن بختہ القردوسی نے خلیش الشیبانی پر جو عبداللہ کے سامنے سے آ رہا تھا حملہ کیا۔ خلیش نے نیزہ کے ایک وار سے سعد کو گھوڑے سے گرا دیا، مگر اس کے اور ساتھیوں نے آ کر اسے بچا لیا۔ عبد الرحمن اور اس کی جماعت پر دشمن کی ایک کثیر تعداد ٹوٹ پڑی اور ان لوگوں کو پسپا ہونا پڑا، مگر یزید نے تعاقب کرنے کی ممانعت کر دی۔ یزید کی فوج نے عبد الرحمن کی فوج کے قیام گاہ میں موجود تمام سامان پر قبضہ کر لیا اور کچھ قیدی بھی گرفتار کر لیے۔ یزید کی عطا بن الصائب کو حکم دیا کہ دشمن کی لشکرگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کر لو۔ منجمد دوسرے مال غنیمت کی 13 عورتیں بھی اس کے ہاتھ آئیں۔
یزید نے انہیں مرہ بن عطا بن ابی الصائب کے حوالے کر دیا۔ مرہ ان عورتوں کو پہلے طبسطین لے کر آیا اور پھر عراق لے آیا۔ یزید نے سعد بن بخت سے پوچھا کہ کس شخص نے تم پر نیزے کا وار کیا؟ سعد نے کہا کہ قیس الشیبانی نے مجھ پر حملہ کیا تھا، حالانکہ اگر میں پیدل بھی ہوں اور وہ سوار ہو تو تم بھی میں بھی طاقت و شجاعت میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ جب خلیص کو اس کے اس دعویٰ کا علم ہوا تو کہنے لگا کہ بخدا سعد نے جھوٹ کہا، میں پیدل اور سوار دونوں حالتوں میں اس سے زیادہ دلیر و بہادر ہوں۔ عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن حارثہ بھاگ کر موسیٰ بن عبداللہ بن خازم کے پاس چلا گیا۔ قیدیوں میں محمد بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن موسیٰ بن عبیداللہ بن معمر، عیاش بن الاسود بن عوف الظہری، فیروز حسین، ابو العلج، عبیداللہ بن معمر کا آزاد غلام، خاندان ابی عقیل کا ایک شخص سوار بن مروان، عبد الرحمن بن طلحہ، عبداللہ بن خلف اور عبداللہ بن فضالہ الزہرانی بھی شامل تھے۔ عبد الرحمن بن عباس مسند چلا گیا اور ابن مرو آ گیا۔ اس جنگ کے بعد یزید بھی مرو واپس آ گیا اور صبرہ بن نخف بن ابی صفرہ کی حفاظت میں ان قیدیوں کو حجاج کے پاس بھیج دیا۔ یزید کا ابن طلحہ کو معاف کرنا۔ یزید نے ابن طلحہ اور عبداللہ بن فضالہ کو رہا کر دیا۔ بعض لوگوں نے عبیداللہ بن عبد الرحمن بن سمرہ کی یزید سے چغلی کھائی۔ یزید نے اسے بھی گرفتار کر کے قید کر دیا۔ ایک شخص جابر بن عمارہ کا بیان ہے کہ یزید نے اگرچہ ابن طلحہ کو معافی دے دی تھی مگر اسے حکم دے دیا تھا کہ تم میرے پاس ہی رہو اور کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ عبد الرحمن بن طلحہ نے قسم کھا لی تھی کہ اس احسان کے عوض جو یزید نے اس دام بلا سے نکال کر مجھ پر کیا، جہاں کہیں یزید کو دیکھوں گا اس کے ہاتھ کا اظہار تشکر و عقیدت کی بنا پر بوسہ دوں گا۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص نے یزید سے کہا کہ کیونکہ میرے والد ہی نے تمہارے باپ کو دعوت اسلام دی تھی، اس لیے میں اس دعوت کا واسطہ دے کر تم سے اپنی جان کی معافی طلب کرتا ہوں۔ یزید نے اس کی درخواست قبول کر لی اور انہیں بھی امان دے دی، مگر اس روایت میں کہ محمد بن سعد بن ابی وقاص نے اس طرح معافی مانگنے سے متعلق ایک طویل بحث کی ہے۔ حجاج کے دربار میں پیش ہونے والے قیدی۔ نمبر 1، عمرہ بن موسیٰ۔ یزید نے بقیہ قیدیوں کو حجاج کے پاس بھیج دیا۔ عمرہ بن موسیٰ بن عبیداللہ بن معمر بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حجاج نے ان سے کہا کہ تم ہی عبد الرحمن کے محافظ دستہ کے افسر تھے۔ اس نے جواب دیا کہ جناب والا، فتنہ و فساد کی ایک آگ بھڑکی جس نے اچھے اور بروں سب کو لپیٹ میں لے لیا، ہم بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اب اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ کی انتہائی حکم و مروت کی بنا پر ہوگا، اور اگر آپ ہمیں سزا دیں تو واقعی ہم مجرم ہیں اور آپ سزا دینے میں حق بجانب ہیں۔ یہ سن کر حجاج کہنے لگا کہ یہ دعویٰ کہ اس فتنہ میں اچھے اور برے دونوں قسم کے اشخاص کو اپنے میں شامل کیا بالکل غلط ہے، صرف بد کردار ہی اس میں شامل ہوئے، نیک لوگ ان سے بالکل علیحدہ رہے، مگر چونکہ تم نے اپنے قصور کا اعتراف کیا ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس اعتراف سے تمہیں فائدہ ہو۔ اس کے بعد اس کو حجاج کے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے معافی دے دی جائے گی۔ نمبر 2، لحقام بن نعیم۔ اتنے میں لحقام بن نعیم حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ، عبد الرحمن بن محمد کی حمایت کرنے سے تمہاری کیا توقعات تھیں؟ کیا تمہیں یہ امید تھی کہ تم خلیفہ بن جاؤ گے؟ لحقام نے کہا کہ بے شک مجھے یہ امید تھی اور مجھے آرزو تھی کہ جس مرتبہ پر عبد الملک تھے تجھے سرفراز کیا جائے، ایسا ہی عبد الرحمن مجھے سرفراز کریں گے۔ یہ سنتے ہی حجاج کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد حجاج نے ابن معمر کی طرف
جو اس کے سامنے سے ہٹا دیا گیا تھا اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس طرح اور تمام قیدی بھی قتل کر ڈالے گئے۔ عمر بن ابی قرہ الکندی۔ حجاج نے عمر بن ابی قرہ الکندی جو ایک نہایت شریف آدمی تھے اور ایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کو معافی دے دی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم تو میرے پاس آ کر اپنی ضروریات بیان کیا کرتے تھے، مجھے ابن الاشد اور اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر اب تم نے ابن الاشد کی حمایت کی، اس سے معلوم ہوا کہ ان سے بے تعلقی کا اظہار واقفیت پر مبنی تھا، مگر علاوہ بریں اس کی حمایت سے نہ آپ کو کوئی عزت حاصل ہوئی نہ کوئی فائدہ۔ باغیوں کو جب دیر جماجم پر شکست ہوئی تو حجاج نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص رے میں قتیبہ بن مسلم کے پاس چلا جائے گا تو اسے امان دی جائے گی۔ اس لیے بہت سے آدمی رے قتیبہ کے پاس چلے گئے۔ ان لوگوں میں عامر بن الشعبی بھی تھے۔ ایک روز حجاج نے شعبی کو یاد کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور انہوں نے کیا کارروائی کی۔ یزید بن ابی مسلم نے جواب دیا کہ جناب والا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ شعبی رے میں قتیبہ کے پاس چلے آئے ہیں۔ حجاج نے کہا کہ اچھا، میں کسی آدمی کو بھیجتا ہوں کہ وہ شعبی کو میرے پاس لے کر آئے اور قتیبہ کو خط لکھے کہ میرے پاس اس خط کے دیکھتے ہی شعبی کو بھیج دے۔ یہ خط دے کر قاصد روانہ کر دیا گیا۔ نمبر 4، شعبی کہتے ہیں کہ ابن ابی مسلم میرے پاس مخلص دوست تھے۔ جب مجھے حجاج کے پاس لایا گیا تو ابن ابی مسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ ابن ابی مسلم نے کہا کہ میں اس کے علاوہ تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے حجاج کے سامنے عذر خواہی کرنا، یہی مشورہ میرے دوستوں اور عزیزوں نے مجھے دیا ہے۔ جب حجاج کے سامنے گیا تو میں نے ان لوگوں کو مشورہ کے بالکل خلاف عمل کیا۔ سب سے پہلے میں نے امیر کے لفظ سے جناب کر کے حجاج کو سلام کیا اور پھر کہا کہ اے امیر، لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے برات کا اظہار کروں، حالانکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ میرا یہ بیان حق و صداقت پر مبنی نہ ہوگا، مگر میں جناب والا سے بقسم عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو کچھ کہوں گا وہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ بخدا ہم نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے خلاف کوئی دقیقہ کوشش اور جوش و جرأت کا نہیں اٹھا رکھا، اور ہم نے اس کارروائی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر نہ تو ہم بے گناہ رہے اور نہ اس جرم میں بغاوت کا ارتکاب کر کے ہمیں اقتدار حاصل ہوا۔ اللہ نے آپ کو ہم پر فتح دی، اس لیے اب اگر آپ ہمارے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں تو خود ہمارے افعال و حرکات ہی اس کے ذمہ دار ہے، اور اگر ہمیں معاف کر دیں تو یہ آپ کا حلم و جذبات مروت کی بنا پر ہوگا، اور ارتکاب بغاوت کے ثبوت کے بعد آپ کو ہم پر پورا اختیار حاصل ہے۔ اس تقریر کو سن کر حجاج نے کہا کہ بخدا اعتراف جرم کی بنا پر میں تم کو ان لوگوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں جو میرے سامنے اس حالت میں آئے کہ ہمارے خون سے ان کی تلواریں لبریز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ہم کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جاؤ ہم نے تمہیں امان دی۔ میں واپس پلٹا، تھوڑی ہی دور گیا کہ حجاج نے پھر واپس بلایا۔ اس سے مجھے خوف پیدا ہوا، مگر مجھے یاد آیا کہ حجاج مجھے وعدہ معافی دے چکا ہے، اس سے میرا خوف جاتا رہا۔ حجاج نے مجھ سے نہایت ہی نرم اور تعظیم کے لہجے میں پوچھا، بتائیے ہمارے دشمن کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ جناب والا کے خوف سے میری نیند جاتی رہی، شائستہ گھوڑا مجھے سرکش معلوم ہوتا تھا، خوف میرا دامن گیر تھا اور تمام بہترین اعزاء کی جدائی کا احساس میرے دل میں تھا، اور آپ سے کہیں چھٹکارا نہ تھا۔ نمبر 5، عائشہ ہمدان۔ حجاج نے مجھ سے کہا کہ اچھا جاؤ، میں واپس چلا گیا۔ عائشہ ہمدانی مشہور شاعر حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے دشمن خدا، تو اپنا قصیدہ مجھے سنا جس میں میری ہجو لکھی ہے۔
عائشہ نے کہا کہ میں آپ کو وہ قصیدہ سناتا ہوں جو میں نے آپ کی مداح میں لکھا ہے۔ حجاج نے پہلے قصیدہ کے پڑھنے پر اصرار کیا مگر عائشہ نے مدحیہ قصیدہ سنایا۔ جب قصیدہ ختم ہو چکا تو تمام شامیوں نے حجاج کی تعریف کی مگر حجاج نے کہا نہیں، یہ تعریف کا مستحق نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ اس قصیدہ سے اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر حجاج نے عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دشمن خدا، تیرے اس مدحیہ کلام پر ہم تیری تعریف نہیں کرتے کیونکہ اس میں تو نے اپنے طرفداروں کی ناکامیابیوں پر اظہار افسوس کیا ہے اور ہمارے خلاف ان کے جذبات انتقام سے اپیل کی ہے۔ ہم نے تجھ سے اس قصیدہ کی فرمائش نہیں کی تھی بلکہ دوسرے قصیدہ کی تھی۔ غرض کہ عائشہ نے یہ قصیدہ سنانا شروع کیا۔ جب اس نے ختم کیا تو حجاج نے کہا کہ اب تو کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ تم کسی اور کے لیے یہ الفاظ استعمال کرو۔ حجاج نے اسے سامنے بلا کر قتل کرا دیا۔ اسیر جنگ سے متعلق درجہ بالا واقعات مکمل طور پر ابو مخنف کی روایت پر مبنی تھے مگر اور ارباب سیر نے ان واقعات کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جب ابو الاشد کو شکست ہوئی، یہ لوگ اور تمام دوسری شکست خوردہ فوج کے ساتھ رہ آئے۔ عمر بن ابی سلط بن کناز بن نضر بن معاویہ کے آزاد غلام نے، جو ایک نہایت بہادر شخص تھا، رے پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام لوگ بھی اس سے ملے۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو رے کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس پر ان تمام قیدیوں نے جنہیں یزید بن المہلب نے حجاج کے پاس روانہ کیا تھا اور دوسری شکست خوردہ فوج نے عمر بن ابی سلط سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ قتیبہ سے لڑیں۔ عمر نے اس معاملے میں اپنے باپ ابن ابی سلط سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی جماعت تمہیں اپنا امیر بناتی ہے تو تم فوراً منظور کر لو، چاہے تو کل ہی قتل کر کے ڈالے جاؤ۔ چنانچہ عمر نے اپنا جھنڈا بلند کر دیا اور دشمن کے مقابلے پر آیا مگر اسے اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور یہ شکست خوردہ فوج سجستان چلی گئی۔ سجستان پہنچ کر اس فوج نے عبد الرحمن بن محمد کو، جو اس وقت رتبیل کے پاس مقیم تھے، خط لکھا۔ ابن طلحہ کو حجاج کے دربار میں نہ بھیجنے کی وجہ۔ اب یہاں سے اس روایت میں وہی تمام واقعات ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ جب یزید نے ان قیدیوں کو حجاج کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس کے بھائی حبیب نے کہا کہ جب آپ ابن طلحہ کو بھی حجاج کے پاس بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کا اہل یمن کی امداد و امانت کا متوقع ہونا فضول ہے۔ اس پر یزید نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ حجاج کا معاملہ ہے، اس کی مخالفت کرنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ مگر حبیب نے کہا کہ اس بات کو میں اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے کہ آپ معزول کر دیے جائیں گے، پھر بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ابن طلحہ کو نہ بھیجیے کیونکہ ہم پر ان کے احسانات ہیں۔ یزید نے کہا کہ ہم پر ان کے کیا احسانات ہیں؟ حبیب نے بتایا کہ ایک جامع مسجد میں محلب سے 2 لاکھ درہم کا مطالبہ کیا گیا اور اسی ابن طلحہ نے وہ رقم ان کی طرف سے ادا کر کے ان کی گلو خلاصی کرائی تھی۔ یزید نے ابن طلحہ کو رہا کروایا تھا اور دوسرے قیدیوں کو حجاج کے پاس روانہ کیا۔ نمبر 6، فیروز۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب اسیر جنگ حجاج کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ دیکھو، جب میں تمہیں حکم دوں کہ قیدیوں کے سردار کو میرے پاس لاؤ تو تم فیروز کو میرے سامنے پیش کرنا۔ دربار عام میں تخت بچھایا گیا۔ حجاج اس وقت واسطۂ لقصب میں ٹھہرا ہوا تھا اور یہ وہ زمانہ ہے کہ شہر واسطہ اب تک نہیں بنا تھا۔ حجاج نے اپنے حاجب کو حکم دیا کہ قیدیوں کے سردار کو میرے سامنے پیش کرو۔ حاجب نے فیروز سے آ کر کہا کھڑے ہو جاؤ۔ فیروز کھڑا ہوا۔ حجاج نے اس سے دریافت کیا کہ اے ابو عثمان، بھلا کیوں ان باغیوں میں شریک ہوئے؟
نہ وہ تمہاری قوم کے ہیں اور نہ وہ تمہارے عزیز ہیں۔ فیروز نے کہا کہ ایک عام بغاوت برپا ہوئی، اس میں سبھی لوگ شریک ہوئے، ہم بھی اس میں شرکت کر گئے۔ حجاج نے کہا کہ تم اپنی تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میرے نام لکھ دو۔ اس پر فیروز نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حجاج نے کہا پہلے لکھ دو۔ فیروز نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا مجھے امان دی جائے گی؟ حجاج نے کہا پہلے لکھ دو تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ فیروز نے غلام کو مخاطب کر کے کہا لکھو 1000 ہزار اور ہزار گویا 10 کھرب درہم۔ حجاج نے پوچھا کہ یہ روپیہ کہاں ہے؟ فیروز نے کہا میرے پاس۔ حجاج نے کہا مجھے دے دو۔ اس پر فیروز نے کہا کہ کیا اس رقم کے ادا کرنے پر امان دی جائے گی؟ حجاج نے کہا جب تم یہ رقم ادا کر دو گے میں تمہیں ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ فیروز نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بھی لو اور روپیہ بھی۔ حجاج نے حاجب کو حکم دیا کہ اسے میرے سامنے سے ہٹا دو، چنانچہ فیروز علیحدہ کھڑا کر دیا گیا۔